اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ دانش بھائی، یار یہ کون سی حدیث ہے کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو؟ کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ ہاں حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، کیوں کیا ہوا؟ تو پھر آپ ہمیں ساری زندگی یہ کیوں تعلیمات دیتے رہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ او میرے بھائی، ہماری کسی بھی ایک کتاب سے یہ دکھا سکتے ہو جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، بس انبیاء اور اولیاء سے مانگنی چاہیے؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں کہا، لیکن غیر اللہ سے مدد تو مانگتے ہیں نا آپ لوگ۔ یار مجھے بس آپ یہ بتا دو، یہ جو حدیث ابھی آپ نے مجھے سنائی ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، کیا یہ صحابہ نے حدیث سنی ہوگی؟ بالکل سنی ہوگی۔ کیا صحابہ سے بڑا کوئی توحیدی ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو جب حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ احد میں آنکھ کا ڈیلا باہر نکل گیا تھا تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک بارگاہ میں کیوں آگے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میری آنکھ کا ڈیلا ٹھیک کر دیجئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ میری تو یہ تعلیمات ہے کہ جب تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو؟ بلکہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر لگا کر ڈیلا واپس جوڑ دیا اور ان کی مشکل کشائی کی۔ صحابہ کو کوئی بھی مشکل درپیش ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اگر صحابہ مانگ سکتے ہیں تو ہم نہیں مانگ سکتے؟ بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔